بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب ہم چیپٹر 2 آف دا کانٹریکٹ ایکٹ پڑھیں گے. چیپٹر 2 جو ہے اٹ از آف کانٹریکٹس، وائڈیبل کانٹریکٹس اینڈ وائڈ ایگریمنٹس. سیکشن 10 میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، سیکشن 10 آف دا کانٹریکٹ ایکٹ میں، کہ کون سے ایگریمنٹس کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں. یہاں پر آپ کا کانسیپٹ جو ہے اس کو میں دوبارہ سے کلیئر کرنا چاہوں گا. ہم نے انٹرپریٹیشن کلاز میں ایگریمنٹس کو، پرومس کو ڈیفائن کیا تھا. وہیں پر ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جس ایگریمنٹ کی کنسیڈریشن اور سبجیکٹ میٹر دونوں لافل ہوں گے، لیگل ہوں گے، وہ ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ایوری کانٹریکٹ is an agreement, but every agreement is not a contract. ہر کانٹریکٹ ایک ایگریمنٹ ضرور ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایگریمنٹ ایک کانٹریکٹ بھی ہو. اب کون سے ایگریمنٹس کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں اور کون سے ایگریمنٹس کانٹریکٹ نہیں ہو سکتے، اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں. ایگریمنٹ کو کانٹریکٹ ہونے کے لیے پہلا انگریڈینٹ فری کنسنٹ. ٹھیک ہے، کنسنٹ فری ہونا چاہیے پارٹیز کا. پارٹیز شوڈ بی کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. جو پارٹیز ہیں کانٹریکٹ کی، ان کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے ٹو میک اے کانٹریکٹ. وہ کیپیبل ہوں، قانونی طور پر ان کے اوپر کوئی بندش، کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ وہ اس ٹائپ کا کانٹریکٹ کر سکیں جو وہ کر رہے ہیں. پارٹیز کمپیٹنٹ ہوں، کنسنٹ آف دا پارٹیز جو ہے وہ فری کنسنٹ ہو. کنسیڈریشن آف دا کانٹریکٹ جو ہے اٹ شوڈ بی لافل. اور جو آبجیکٹ یا مین پرپز آف دا کانٹریکٹ ہے وہ بھی لافل ہو. جہاں پر یہ چار چیزیں موجود ہیں اور وہ کانٹریکٹ جو ہے قانونی طور پر کسی بھی صورت وائڈ نہیں ہے، ڈکلیئر نہیں ہوا کہ ایسا کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا، پابندی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی وہ کانٹریکٹ جو ہے، ایگریمنٹ جو ہے وہ کانٹریکٹ بن سکتا ہے. اب یہاں پر کویشچن آتا ہے کہ جی کمپیٹنٹ کون ہے کانٹریکٹ کرنے کا؟ ایوری پرسن ہو از آف ساؤنڈ مائنڈ اینڈ who understand the consequences of that contract, his obligations, his duties and liabilities. وہ پرسن ساؤنڈ مائنڈ کا کنسیڈر کیا جائے گا اور وہ کمپیٹنٹ ہے ایک کانٹریکٹ کرنے کے لیے. انکمپیٹنٹ کون ہے؟ مائنر، ایڈلٹ نہ ہو، میجر نہ ہو. ہمارے قانون کے مطابق 18 سال سے کم عمر لوگ مائنرز ہیں، میجر نہیں ہیں. دے آر انکمپیٹنٹ ٹو ڈو اے کانٹریکٹ فار دیم سیلوز. وہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. 18 سال سے زیادہ کا ہے، میجر ہے، کانٹریکٹ کر سکتا ہے. میجر ہونے کے ساتھ ساتھ ساؤنڈ مائنڈ کا ہے، کانٹریکٹ کر سکتا ہے. ان ساؤنڈ مائنڈ کا پرسن ہے، ویسے وہ صحیح ہے، عقل مند ہے، سمجھ سکتا ہے ہر چیز کو، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے فار دا ٹائم بھی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ ویکنیس کی وجہ سے سمجھ نہیں سکتا، ایج کی زیادہ ہونے کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا، سمجھ نہیں سکتا اپنی بات کو، تو وہ شخص ان ساؤنڈ مائنڈ کنسیڈر کیا جائے گا قانون میں اور وہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. اب ہم نے بات کی کہ ایک ایگریمنٹ کا کانٹریکٹ میں تبدیل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آبجیکٹ ہے کانٹریکٹ کا وہ لافل ہو. آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ مین پرپز. جو پروپوزل میں چیز آفر کی جا رہی ہے وہ مین آبجیکٹ ہے کسی کانٹریکٹ کا، اس کو لافل ہونا چاہیے. پریویس ایگزامپل پر چلے جاتے ہیں، بہت آسان تھی. چرس والا، مسٹر اے مسٹر بی کو آفر کرتے ہیں، جی آئی ول سیل یو دس چرس فار 1 لاکھ روپیز. تو کیا یہ آبجیکٹ لافل ہے؟ نہیں. ایک
इलीगल ऑब्जेक्ट है क्योंकि ट्रेड ऑफ चर्स इज़ प्रोहिबिटेड बाय द कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए एक कानून के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है और इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स को डिक्लेयर किया गया है कि दे वुड बी इलीगल। इसलिए वो एग्रीमेंट तो कह सकते हैं, हो सकता है उसको हम एग्रीमेंट कह सकते हैं, लेकिन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट किसी सूरत नहीं कह सकते क्योंकि वो कानूनी तौर पर एनफोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं। आ जाए कंसिडरेशन पर, लॉफुल होनी चाहिए कंसिडरेशन भी। फॉर एग्जांपल चर्च को हटा दिया, मैंने कहा जी मैं अपना लैपटॉप आपको बेचता हूँ, मिस्टर ए कहता है मिस्टर बी को ये लैपटॉप मैं बेचता हूँ 50,000 में। मिस्टर बी कहते हैं जी मैंने ख़रीदा, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट अल्टीमेटली। और एग्रीमेंट क्या, ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है? बिल्कुल है। लैपटॉप बेचना उसकी ट्रेड इलीगल नहीं है, ऑब्जेक्ट इज़ लॉफुल। 50,000 रुपये जो मिस्टर बी दे रहे हैं, पैसे देना कोई चीज़ लेने के मुकाबले में लॉफुल है, कोई इसमें इलीगैलिटी नहीं है। इसलिए इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर इस कंसीडरेशन में पैसों की बजाय मिस्टर बी कहता है जी लैपटॉप दे दो, पैसे मेरे पास नहीं है, मैं आपको 50,000 के एवज 50,000 का चर्च दे देता हूँ, आप मुझे लैपटॉप दे दो, तो क्या अब ये एग्रीमेंट तो ये हो गया, दोनों पार्टीज़ का कंसेंट है, फ्री कंसेंट है, बोथ द पार्टीज़ आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो एग्रीमेंट तो ये है, पर ये किसी सूरत कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि इसका कंसीडरेशन यहाँ पर इलीगल है, वो लीगल नहीं है। तो इसलिए ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट हम समझ गए, पार्टीज़ कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं है, माइनर नहीं है, बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा भी सिर्फ ऐसा नहीं कि एक एज लिमिट है उसके बाद नहीं कर सकते, नहीं, जो शख्स बुढ़ापे की कमज़ोरी की वजह से उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक ना हो, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की कॉन्सिक्वेंसेस को, रिजल्ट्स को समझ ना सकता, उसको हम कहेंगे कि इज़ ऑफ इनकॉम्पिटेंट माइंड, वो कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि सेक्शन 12 में उसको एक्सप्लेन किया गया है कि कुछ लोग होते हैं जिनको अनसाउंड माइंड इंटरवल्स होते हैं, दौरे पड़ना, फॉर द टाइम बिंग, साल के कुछ अरसे में उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता है, कुछ में ठीक होता है। तो ड्यूरिंग द साउंड इंटरवल्स, जिस दौरान उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक रहता है, उस दौरान ऐसे अफराद कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आमतौर पर अनसाउंड माइंड के होते हैं, ज़्यादातर पागल रहते हैं, कुछ अरसे के लिए साल में उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक रहता है, या इलाज के बाद कुछ टाइम तक वो ठीक रहते हैं, फिर दोबारा उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है। तो इलाज के बाद जिस दौरान उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक है, उस दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर एक सूरत है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है वो ड्यू टू सम इंटॉक्सिकेशन या मेडिकेशन है, कोई नशा किया, नशा करने के बाद इंसान का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता, अदरवाइज दैट पर्सन वाज ऑफ अ साउंड माइंड, वो ठीक है, उसको कोई दिमागी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ड्यू टू सम इंटॉक्सिकेशन, उस नशे की हालत में उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, तो उस सूरत में भी उस इंटरवल, उस टाइम पीरियड को अनसाउंड माइंड इंटरवल समझा जाएगा, और उस नशे की हालत में अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इलीगल। फिर आ जाएँ जनाब कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से इंसान का दिमागी तवाज़ुन, उसकी सोचने समझने की सलाहियत पर असर पड़ता है, नींद की दवाइयाँ हैं, रिलैक्सेशन की दवाइयाँ हैं, तो उस सूरत में भी कोई एग्रीमेंट अगर किया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सेल डीड, कोई प्रॉपर्टी बेचने का स्टैम्प पेपर पे लिखा गया एग्रीमेंट आपकी नज़र से कभी गुजरा हो, तो उसमें हमेशा लिखा होता है
کہ میں عاقل بالغ بغیر کسی نشے کی حالت، بغیر کسی دماغی بیماری، تکلیف یا پریشانی میں، بغیر کسی فورس، کوشن، زبردستی کے اپنی رضا خوشی سے یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ میں فلانی پراپرٹی فلانے کو اتنے پیسوں میں بیچ رہا ہوں. تو یہ سب کچھ کیوں لکھا جاتا ہے؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شخص کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہے، ہی از آف ساؤنڈ مائنڈ. اب ہم نے ایک ورڈ یوز کیا تھا جب ہم ایگریمنٹ، کون سا ایگریمنٹ کانٹریکٹ ہو سکتا ہے پڑھ رہے سیکشن 10 میں، کہ دا کنسنٹ شوڈ بی فری بٹوین دا پارٹیز. اب واٹ از اے فری کنسنٹ؟ فری کنسنٹ کا مطلب ہے بغیر کسی زور زبردستی، کسی انفلوئنس کے، رضا خوشی انسان نے اپنی مرضی سے اقرار کیا ہو، ایکسیپٹنس دی ہو کسی کانٹریکٹ کو، کسی ایگریمنٹ کو، کسی وعدے کو پرفارم کرنے کی. اگر وہ ایگریمنٹ، وہ اقرار، وہ کنسنٹ فری نہیں ہے تو اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ اس کی 4 ہی صورتیں، 4 یا 5 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے کورشن. کورشن کیا ہوتا ہے؟ وہ سیکشن 15 میں ہمارے پاس ڈیفائن ہوا ہے کانٹریکٹ ایکٹ میں. کورشن ورڈ کا انگریزی میں مطلب ہے فورس، زبردستی. اگر کوئی کنسنٹ زبردستی لیا گیا ہو، بندوق لے کے کھڑے ہوئے سر پہ کانٹریکٹ پہ سائن کرو، فلموں میں اکثر ہوتا ہے جی سر پہ بندوق لے کے کھڑے ہوئے سائن کرو. اب سائن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کنسنٹ، بٹ از دیٹ کنسنٹ فری؟ نہیں، وہ فری کنسنٹ نہیں ہے. اٹ ہیز بین obtained بائی کورشن. تو اس صورت میں یہ ایگریمنٹ جو ہے، یہ کانٹریکٹ جو ہے، وہ وائڈیبل ہوگا. اب ہم وائڈ اور وائڈیبل کانسیپٹ پر بھی آئیں گے، لیکن فار دا ٹائمنگ اس کو سائڈ پر رکھ کے کورشن کو سمجھیں. کورشن از دا کنسنٹ obtained بائی فورس. اس کے بعد جی دوسری صورت ہوتی ہے جب کنسنٹ فری نہ ہو. کب کنسنٹ فری نہیں ہوگا؟ یا تو کورشن میں انڈیو انفلوئنس، مس ریپرزنٹیشن، فراڈ، یا بائی وے آف مسٹیک. یہ 5 صورتیں. کورشن ہم سمجھ گئے. انڈیو انفلوئنس کیا ہوتا ہے؟ انفلوئنس کا مطلب ہوتا ہے اثر ضرور، کسی کے اوپر روب دبدبا رکھنا. اب یہ انڈیو انفلوئنس کس صورت میں آتا ہے؟ باپ کا بیٹے پر، ایک فیوڈیشری ریلیشن شپ ہے نا، باپ کا ریلیشن شپ ڈومیننٹ ہے، بیٹا اس کی بات کو انکار نہیں کر سکتا. تو اس فیوڈیشری ریلیشن شپ کے رزلٹ میں کانسیکوئنٹلی جو کنسنٹ دیا گیا، وہ کنسنٹ فری کنسنٹ نہیں ہے. اس کو ہم انڈیو انفلوئنس، فورس نہیں ہے وہاں پر، کورشن نہیں ہے، باپ نے بندوق نہیں رکھی ہوئی، لیکن اس کے رشتہ ایسا ہے کہ اس فیوڈیشری ریلیشن شپ کے روب دبدبے میں کنسنٹ بیٹے کو دینا پڑ رہا ہے. دیٹ از آلسو ناٹ اے فری کنسنٹ. وہ کنسنٹ انڈیو انفلوئنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. وڈیرے کا انڈیو انفلوئنس ہے راہب پر، مرشد کا انڈیو انفلوئنس ہے مرید پر. یہ سب انڈیو انفلوئنسز ہیں جہاں پر ایک فیوڈیشری ریلیشن شپ ہے، جس ریلیشن شپ کی رسپیکٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو وہاں پر بھی قانونی طور پر جو اگریوڈ پارٹی ہے، جس نے کنسنٹ دیا ہے، اس انڈیو انفلوئنس میں اس کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو وائڈیبل قرار دے اور یہ ڈکلیئر کر دے کہ دیٹ کنسنٹ واز ناٹ فری، آئی ہیو گیون دس کنسنٹ انڈر انڈیو انفلوئنس. اور پھر اس انڈیو انفلوئنس کا ریزن اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. تیسری صورت ہے فراڈ، جو سیکشن 17 میں ہے ہمارے پاس. فراڈ ایک بہت کامن ٹرم ہے، ہم آپ سب سمجھتے ہیں، جہاں پر کسی بھی صورت ایک ایسا وعدہ کیا گیا ہو جو پہلے سے ہی وعدہ کرنے والا یہ جانتا ہو کہ میں اس کو پورا نہیں کروں گا. دیٹ از فراڈ. تو اگلے نے ایکسیپٹ کیا تھا آپ کا پروپوزل یہ سمجھ کر کہ آپ واقعی میں یہ وعدہ پورا کریں گے، لیکن آپ کی نیت ویسی خراب تھی آلریڈی. تو اس صورت میں فراڈ ہے. یہاں پر جو کنسنٹ دیا اس نے، جو اگریو پارٹی ہے جس کے ساتھ فراڈ ہوا، تو اس کا کنسنٹ بھی فری کنسنٹ نہیں تھا. اس نے فراڈ میں آ کے، اس نے دھوکے میں آ کر، ہی واز ڈیسیوڈ بائی یور پروپوزل، اس نے ایکسیپٹ کیا، کنسنٹ دیا. مس ریپرزنٹیشن سیکشن 18 میں ڈیفائنڈ ہے. ان کو ہم فردر ڈیٹیل میں بھی
ایکسپلین کریں گے. یہاں پر ہم صرف فری کنسنٹ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو فری کنسنٹ مس ریپرزنٹیشن کیا ہوتی ہے کہ کسی چیز کو جس نے پروپوز کیا آلدو اس کے اندر کوئی فراڈ کا عنصر نہیں تھا, اس کی نیت خراب نہیں تھی, لیکن سمجھنے والا اس کو کسی اور صورت میں سمجھا اور سمجھانے والا اس کے پاس اپنے پاس ذہن میں کانسیپٹ کچھ اور تھا اور وہ ڈیلیور کچھ اور کر کے چلا گیا. تو یہاں پر مس ریپرزینٹ ہو گیا ویدر ولنگلی اور ان ولنگلی, دونوں صورتوں میں مس ریپرزنٹیشن از اے مس ریپرزنٹیشن. ہمارے پاس آن لائن بزنس ہے, اس میں ہم دراز پر ایک چیز دیکھتے ہیں, دراز پیکے پر جو اس کی تصویر دیکھتے ہیں ہمیں پسند آتی ہے, تصویر میں اس کا سائز ہم سمجھ نہیں سکتے, اس کی کوالٹی ہم سمجھ نہیں سکتے, ڈیلیور ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز آ گئی, ہم نے تو یہ نہیں منگوائی تھی. تو اس صورت میں جہاں آپ کا کنسنٹ فری نہیں تھا, مس ریپرزنٹیشن کی وجہ سے آپ نے کنسنٹ دے دیا, تو وہاں پر بھی ایگریمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا. ایک انگریڈینٹ آف فری کنسنٹ از مسنگ. آخری 5ویں صورت ہے مسٹیک. مسٹیک ہے غلطی. پروپوزل جب دیا گیا اس پروپوزل کی نیت بھی صاف تھی, اس نے پروپوزل بالکل صحیح ڈلیور کیا, لیکن غلطی سے ایکسیپٹر اس کو کچھ اور سمجھ بیٹھا, یا پروپوزل کی نیت صاف تھی لیکن غلطی سے وہ کچھ اور ڈلیور کر بیٹھا, وہ کچھ اور کانسیپٹ دے بیٹھا ایکسیپٹر کو. تو اس صورت میں بھی جو بھی کنسنٹ غلطی کی وجہ سے دے دیا گیا اس کو بھی ہم فری کنسنٹ نہیں کہیں گے. باقی جو ہم نے یہ کانسیپٹس ڈیفائن کیے, کوشن, انڈیو انفلوئنس, مس ریپرزنٹیشن, مسٹیک اینڈ فراڈ, ان کو ہم فردر ایکسپلین کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ.